اللہ کی تعریف کرو. تعریف ہوتی ہے نعمتوں کی، اور نعمتیں دو قسم کی ہیں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میری دو قسم کی نعمت ہے. وہ نعمت جس کو تم محسوس کرتے ہو، کچھ وہ نعمتیں ہیں جو ابھی راز سربستہ ہیں. اے مسلمانوں، جب تک کہ زمین کے وقت پلٹ کر میری نعمت کے خزانے تک نہ پہنچو گے، تمہارا ذہن تعریف کیسے کرے گا کہ یہ نعمت الہی ہے؟ تو اگر میرا مسلمان بننا ہے، میری تعریف کرنا ہے، تو پہلے علم حاصل کر کے سائنٹسٹ بنو، میری نعمتوں تک پہنچو. آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اپنی جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے، پیٹرول کی ٹنکیوں کی بنا پر نہیں. اگر اس کے پاس بھی ایسے ہی ہتھیار ہوتے، تب ہم دیکھتے کہ 7 سمندر پار کے ڈاکو کیسے ہمارے ایشیا کے دروازے پہ آ کے دولت لوٹتے ہیں. آپ نے محسوس کیا؟ اے باد سبائی ہما وردائے توس، اے مسلمانوں، یہ ساری ذلت تمہاری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے. نہ تم آرام طلب ہوتے، نہ جاہل بنتے. یہ ساری بربادی تمہاری اپنی ہے کہ جب تک کہ اسلام سچا نہ لاؤ گے، کہ علم حاصل نہ کرو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم قرآن پڑھ سکو. پہلی آیت پڑھنے کے لائق نہیں ہے مسلمان کہ وہ یہ کہہ سکے الحمدللہ. الحمدللہ تو جب کہو گے جب تم اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہوگا، اور ادراک جب ہوگا کہ جب علم حاصل کرو گے، اور علم جب حاصل کرو گے جب مائیں تمہیں سستیوں کے گہوارے سے باہر عمل کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیں گی. کاہل قوموں کے سر پہ تاج نہیں ہوتا، ناکارہ انسانوں کے قدموں کے نیچے تخت و تاواز نہیں ہوتا. وہ ہاتھ جو جام اٹھانے کے لائق نہ ہو، وہ لشکر کی زبان سنبھال نہیں سکتے. لہذا یہ ساری بربادی مشرق سے مغرب تک دنیا میں سب سے بڑی نفری تعداد کے لحاظ سے مسلمان سب سے زیادہ ہے. اتنی کثرت کے بعد اگر کوئی ذلیل ہوا ہے تو مسلمان، اتنی دولت کے بعد اگر کوئی رسوا ہوا ہے تو مسلمان. گیہوں کے خزانے تمہارے، روٹیوں کے تم محتاج. پیٹرول کے خزانے تمہارے، گاڑیاں چلتی ہیں دوسروں کی. سونا تمہارا، نیند تمہیں نہیں آتی. یہ ہے ناکارہ قوموں کے، اور یہ ہے قیادت کا فقدان، چاہے ہمارے محراب کی طرف سے ہو یا منبر کی طرف سے ہو. کہ بزم کی رونق علم دولت کے بغیر نہیں ہے. یہ رمضان کی نعمتیں بھی دولت چاہتی ہیں، ورنہ گرم پانی سے روزہ افطار کر لو گے اگر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا اللہ کی دو قسم کی نعمتیں ہیں. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں چھڑکی نہیں ہیں، انڈیل دی. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو تم سمجھ پائے ہو، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ابھی تک راز سربستہ ہیں. تو جب تک کہ راز سربستہ کو ڈسکوری کے جذبے سے تم ڈسکور نہ کرو گے، تحقیق نہ کرو گے، عمل نہ کرو گے، سائنس نہ پڑھو گے، تو تم کو نہ خدا کی معرفت، نہ رسول کی، اور نہ کسی امام کی. جاہل قوم کیا جانے کہ ہمارا امام کیا تھا. تم نے تو صرف خیبر کی چوڑے ہلتی ہوئی دیکھی ہیں، عمر کا سر کٹتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے کہہ رہا ہے جو دل چاہے پوچھ لو. اس جملے کا جواب نہ دنیا نے کبھی دیا ہے نہ دے سکتی ہے. مدینے کے منبر سے اور کوفے کی محراب سے یہ سوال کہ جو دل چاہے پوچھ لو، اس کا جواب ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی کے غلام دنیا میں یہ کہتے جتنی ٹیکنالوجی سیکھنی ہے وہ ہم سے سیکھو، ہم اس کے غلام ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دل چاہے پوچھ لو.